الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین محترم سامعین برادران اسلام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کائنات میں جو بھی مخلوق پیدا فرمایا ہے ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. چنانچہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ اس زمین میں ہر رینگنے والی، چلنے والی، اڑنے والی ہر ایک مخلوق کے رزق کی ذمہ داری وہ اللہ کے ذمے ہے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے پرند ہو، اور انسان میں بھی چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ جل جلالہ ہر ایک کو رزق دے بھی رہے ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سورج آج صرف اللہ کے ماننے والوں کے لیے نکلے گا اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے نہیں نکلے گا. آج تک ایسا کوئی نظام نہیں ہوا. اور آج تک ایسا بھی نہیں ہوا کہ چاند کی روشنی سے صرف وہی لوگ پیدا ہو پائیں گے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور جو اللہ کے نہیں ماننے والے ہیں ان سے پیدا نہیں اٹھائیں گے. ایسا بھی نہیں ہوا. اور آج تک ایسا بھی نہیں ہوا کہ اس زمین جس پہ انسان چلتا ہے، مکان بناتا ہے اور اس پر کھیتی وغیرہ کر کے اپنا گزر کر سکتا ہے اور اپنا معاشی نظام کو چلا سکتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف اللہ کے ماننے والوں کے لیے زمین
جو ہے وہ مسخر رہے گی اور نہ ماننے والوں کے لیے نہیں رہے گی، ایسا نظام کبھی نہیں ہوا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی روزی دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ماننے والوں کو تو ضرور دیں گے ہی دیں گے۔ اگر گھر میں ایک باپ کے بچے اور وہ باپ اپنے بچوں کے بجائے دوسروں کے بچوں کی پرورش کرتا رہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہر باپ کو اپنے بچے اور اس میں بھی اگر وہ فرما بردار بچے ہوں تو ان کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ نے ہم سب کی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو آسمان پھاڑ کر آپ کے لیے روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ دن کو ہم نے بنایا کہ تم تاکہ ذریعے دن میں تم اپنا ذریعہ معاش، اپنے روزی کو کما سکو، اور ہم نے رات کو بنایا لباسا، تمہارے لیے سونے کے لیے، آرام کے لیے، اور تمہارے لیے نیند کو ہم نے بنایا راحت کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزی کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، انسان اگر ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ رے تو اوپر سے آواز آئے گی ہاتھ ہلا رے۔ صرف اللہ رے بولنے سے نہیں چلے گا، اس کے لیے اس کو اپنے لیے ہاتھ بھی ہلانا پڑے گا۔ لیکن وہ بھی ایسی محنت کہ جو شریعت میں حلال ہے اور جو حرام نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو خطبے میں آیتیں پڑھی، اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو ربا یعنی کہ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہمارے اس معاشرے میں، آج کے اس ماحول میں سود کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَيَأْتِيَ النَّاسُ زَمَانٌ، یہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر ایک آدمی سود میں مبتلا رہے گا، اور اگر سود میں مبتلا نہیں رہے گا ان اصابہ بخارہ، یا تو سود میں رہے گا یا تو سود کے دھوئے میں ملوث رہے گا۔ سود تو نہیں لیکن سود کے اثرات تو اس کے زندگی کے اندر رہیں گے۔ آج کا معاشرہ بالخصوص یہ جو یورپ ہے، جو مغربی تہذیب ہے، انہوں نے سود کو اتنا زیادہ رواج دے دیا ہے کہ آج انسان ایسا سمجھ رہا ہے کہ سود کے بغیر دنیا تصور ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سوال آتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اے لوگوں تمہارے اوپر سود یعنی کہ ربا انٹرسٹ کا دینا یہ حرام ہے۔ عربی میں ربا کہتے ہیں زائد چیز کو، اور شریعت میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بغیر محنت کے اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدل کے، بغیر کسی شیء کے حاصل ہو، اسی کو کہتے ہیں ربا۔ اور ہماری زبان میں اگر کہیں تو مفت خور، فری کا کھانے والا، کہ ہر چیز چاہیے لیکن فری کی چاہیے، کوئی محنت نہیں اور کوئی اس کے بدلے میں پیسہ نہیں، فری کا چاہیے، اسے کہتے ہیں کہ ربا، سود، کہ آدمی کہ وہ بغیر کسی محنت کے حاصل کرنا چاہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ نے تو فوراً اس پر عمل کیا، لیکن کفار مکہ نے کہا وہی سوال جو آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ سود ہی سے تو دنیا ترقی پر ہے۔ آج اگر دیکھیں تو آدمی جتنا بڑا وہ کاروباری رہے گا اور جتنا بڑا بزنس مین رہے گا اور جتنے بڑے
مبسوط رہیں گے وہ اتنا ہی زیادہ سود میں ملوث رہے گا. بڑی سے بڑی کمپنی کھولا ہے لیکن اس کے اوپر سود ہے, انٹرسٹ ہے, اور وہ بینک سے لون لیا ہوا ہے, قرض لیا ہوا ہے, اور اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں, لیکن سارے ان عمارتوں کا دار مدار وہ سود پر ہے. اب ظاہر سی بات ہے انسان کہے گا, اور دنیا یہ کہہ بھی رہی ہے کہ اگر تمہیں بڑا آدمی بننا ہے تو اپنی زندگی میں لون لو. اور یہ کلاسز سے تعلیم سکھائی جا رہی ہے کہ لون اگر لوگے تو تمہارے اندر ایک طاقت آئے گی اور تمہارے اندر ایک بڑا آدمی بننے کا ایک پاور آئے گا. یہ دنیا اعلان کر رہی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا بنا سکتے ہو. یہی سوال کفار مکہ نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم پر سود حرام ہے. تو کفار مکہ نے کہا کہ سود انما البیع مثل الربا, سود بھی تو ایک طرح کی وہ تجارت ہے, وہ ایک بزنس ہے. بزنس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بزنس میں آدمی کرتا ہے کہ ایک چیز لایا جس کی قیمت 100 روپے تھی اور اسے 25 روپے نفع کے بیچ رہا ہے, تو گویا کہ 25 روپے اس کو نفع حاصل ہوا تو 125 روپے گویا کہ 25 روپے اسے ضائع ہوئے. ایسے ہی ایک آدمی کسی کو 100 روپے اور سود پر دے رہا ہے اور وہ بیاج پر دے رہا ہے اور ساتھ میں وہ 10%, 2%, 3% یا 20 روپے 25 روپے جو ایکسٹرا دے رہا ہے وہ بھی تو نفع ہی اٹھانا ہوا. یہاں آدمی کسی چیز کو بیچ کر نفع حاصل کر رہا ہے اور یہاں آ کر وہ کسی کو پیسہ دے کر پیسہ وہ اپنا نفع حاصل کر رہا ہے. تو کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ سود اور تجارت یہ تو دونوں ایک ہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اسی پر تو ساری دنیا قائم ہے, یہ سارے جتنے بھی کاروبار ہیں یہ سارے تو اسی پر منحصر ہیں. اگر آپ کی بات اگر مانی جائے تو پھر یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ جل جلالہ عمل نے آگے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ انما البیع مثل الربا, کہ سود اور تجارت میں فرق ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان پیسہ کمائے بڑھائے, لیکن اس کے اصول یہ رکھا کہ زر کے بدلے زر, یعنی صرف پیسے کے بدلے پیسہ انسان حاصل نہ کرے. شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان پیسے کو اگر بڑھانا ہے تو وہ کسی اور کے عمل کو اس میں داخل کرے, کسی کی محنت اس میں شامل کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی صرف پیسے کے بدلے پیسہ کماتا چلا جائے, اور اس کے ڈھیر سارے نقصانات ہیں جو بیان عرض کیے جائیں گے. تو شریعت نے سب سے پہلا یہ کہا کہ زر کے بدلے زر نہیں ہوگا. آپ کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں اور آپ اگر اس کو سود پر دے رہے ہو اور اس کو آپ بیاج پر دے رہے ہو اور سال میں آپ نے 50 لاکھ روپے کما لیے, تو آپ نے جو 50 لاکھ روپے کمائے تو یقیناً تم نے اس سے پیسہ تو حاصل کر لیا, لیکن یہ پیسے کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرنا ہوگا. اور اگر صرف پیسے کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرنا چلتا رہے گا تو دو سب سے بڑے نقصانات ہو جائیں گے. ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہو جائے گا کہ مال اور پیسہ وہ منجمد ہو جائے گا, صرف مخصوص لوگوں کے درمیان رہ جائے گا اور سارا نظام وہ صرف ایک مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت سابق شیخ الحدیث بھی تھے اور مفتی اعظم بھی تھے, حضرت دوران ادھر سے کہا کرتے تھے آج کا جو سود ہے, جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بینک سے سود لے رہا ہے انٹرسٹ پر مکان بنانے کے لیے پرسنل لون لے رہا ہے, ہوم لون لے رہا ہے یا کوئی بھی لون لے رہا ہے, تو اس میں یہ گورنمنٹ اپنے انڈر ٹیک ہے, وہ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. لیکن آج سے چند سال قبل حضرت اپنے درس کے دوران ارشاد فرمائے کہ آج سے 40 سال پہلے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ تھا کہ جو بنیے ہوتے تھے وہ سارے ایک ہی بنیا اور سارے گاؤں کا مالک ہوتا تھا. کیسے ہوتا تھا؟ سود کے ذریعے سے. سود کو دیا اور سود جس نے دیا اس نے اپنا پیسہ نہیں چکایا تو اس کا مکان لے لیا, اس کی جائیداد لے لی اور اس کی فلان چیز لے لی. اللہ معاف فرمائے آگے چل کر وہ عورتوں کے ساتھ عصمت دری تک کی بات کرنے والے تھے. تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو آدمی سود کو دے گا اور وہی
مالدار بنتا چلا جائے گا، اسی کے پاس مال صرف بڑھتا رہے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال صرف ایک آدمی کے پاس نہ رہے، اس لیے شریعت نے بھی زکوٰۃ اسلام میں فرض قرار دیا گیا، اور زکوٰۃ جو فرض قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ مقصد یہ ہے کہ مال وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے درمیان پھرتا ہوا نہ رہے، اس مال سے ہر ایک پیدا اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے۔ ایسے ہی اگر سودی کاروبار اگر عروج پر ہوگا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہو جائے گا کہ صرف مخصوص لوگ اور سارے اس نظام پر قابض ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے جو اس ملک میں ہے، ہمارے اس ملک کے جو بہت بڑے بزنس مین شمار کیے جاتے ہیں، اور جن کا پورے ورلڈ میں بزنس مین کے لیسٹ میں مالداروں میں جن کا نام آتا ہے، ہماری سرکاروں نے ان کے 40,000 کروڑ کئی لاکھ روپیوں کے قرضے انہیں معاف کر دیے۔ وہ قرضے کس کے تھے؟ وہ ایک عام انسان کے قرضے تھے، اور یہ لوگ چاہ بھی یہی رہے ہیں کہ سارا نظام وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے اندر آ جائے، اور ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اس نظام کو چلا سکیں، اور غریب وہ چلاتا رہے، پکارتا رہے، وہ اپنی جان قربان کرے، اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہونا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے اگر تمہارے پاس 5 کروڑ اور تم اگر 5 اس کے ذریعے سے کمانا چاہ رہے ہو، تو یہ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ کارخانہ کھولو، اور کارخانہ کھولو گے تو اس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ مال اس کے ذریعے سے تم پیسہ تو اٹھاؤ گے، جو تم صرف بیاج کو دے کر پیسہ حاصل کر رہے تھے، ایک کارخانہ کھول کر بھی تم اس کے ذریعے سے پیسہ حاصل کر سکتے ہو۔ فرق کیا ہوگا؟ اس میں فرق یہ ہوگا کہ جب کارخانہ کھلے گا تو اس میں ہزاروں مزدوروں کی روزی مل جائے گی، اور اس میں ہزاروں پروڈکٹ وغیرہ بن کر تیار ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، اور اس کے ذریعے سے انپلائمنٹ جو ہے وہ دور ہوگا، لوگوں کو ملازمتیں ملے گی، اور تمہارا کاروبار کا کرنا بھی حلال ہو جائے گا، اور تمہارے لیے درست ہو جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ بھی مضبوط رہو گے اور آپ کا ملک بھی مضبوط رہے گا۔ تو یہ جو جنہوں نے اعلان کیا کہ انما البیع مثل الربا، کہ سود بھی تو ایک طرح کا بزنس ہے، تو شریعت نے کہا کہ نہیں، یہ بزنس نہیں ہے، یہ تو ربا ہے۔ اور ربا کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، اور سود کا گواہ بننے والا، اور سود کا لکھنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور اس کا وٹنس اور گواہ بننے والے پر، اور اس کا لکھنے والے پر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور انسان اگر اپنے اس پیسے کو سود 3 طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے ربا القرض، ایک ہوتا ہے ربا الفضل، ایک ہوتا ہے ربا النسیئہ۔ شریعت نے جتنے بھی احکامات اسلام میں نازل فرمائے ہیں، اگر کوئی سخت ہے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مت کرو، شریعت نے یہ حکم دیا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جیسے زنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تزنوا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان والو زنا کرنا نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیسے قریب بھی مت جاؤ؟ اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمائی کہ زنا انسان کو اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ زنا کے قریب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، بلکہ ہمارے استاد محترم فرماتے کہ ناک کا بھی زنا ہے، کہ انسان سب سے پہلے آنکھ کے ذریعے سے کسی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے،
اور پھر اس کے ذریعے سے زبان سے وہ بات چیت کرتا ہے اور پھر اس کی بات کو سنتا ہے تو اسے دیکھنے میں بھی وہ لطف و مزہ آ رہا ہے اور اسے سننے میں بھی اس کی میٹھی باتیں مزہ آ رہا ہے اور اس کی طرف چل کر جانے میں بھی انسان کو مزہ آ رہا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زنا وہ تو آخری درجہ ہے لیکن تم نے ابتدا عام کے زنا سے ہی تم نے کر دی. تو شریعت کہتی ہے کہ تم سب سے پہلے یا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لو. نگاہوں کی حفاظت کر لو گے تو جو زنا تمہیں ہونا ہے تم اس سے پہلے سے ہی بچ جاؤ گے. آج سے کئی سال قبل ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا فرانس میں اور اس میں سارے مذہب کے لوگ آئے تھے، مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، عیسائی ہندو ہر طرح کے لوگ آئے. اس میں سے ایک انگریز نے، ایک یہودی نے یہ بات کہی کہ سب کو موقع تھا، سب اپنی بات چیت کر سکتے تھے. اس یہودی نے کہا کہ اسلام میں عورت پر پردے کا جو حکم ہے یہ عورت پر ظلم ہے. اور اس نے اس کی وجہ بتائی کہ مرد تو وہ کھلا گھومتا رہے اور عورت گھوم کر اٹھ کر جائے، یہ تو شریعت میں، یہ تو اسلام میں عورت پر ظلم ہے. جب یہ سوال کیا گیا تو سارے لوگوں نے اس کی شاباشی کی. اور پھر اس کے بعد ایک عرب سے جو آئے ہوئے تھے، قاصد تھے، جو نمائندے بن کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب تو یہی ہے کہ صرف ایک بات انہوں نے کہی کہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ عورت وہ صرف اپنے شوہر کے بچے کو پیدا کر سکے. صرف یہ جواب دیا اور جا کر بیٹھ گئے. اور اس میں بہت سارا خزانہ چھپا ہوا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اپنی خوبصورتی کو دکھائے کہ نہیں تو پھر اس کے ذریعے سے جو فساد اور جو نقصانات ہونا ہے وہ ہوئے گے ہی نہیں. صرف یہ کہنا تھا. وہ جا کر بیٹھ گئے اور سارے مرنے پر سناٹا چھا گیا. بس کہنا یہ تھا کہ شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا تو لوازمات زنا، جو چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں ان سارے چیزوں کو حرام قرار دیا. جیسے شرک کے بارے میں فرمایا کہ انسان اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا اور کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا اور وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کی ہمدردی کا بہانہ بنا کر وہ کسی گرجا گھر جا کر اور کسی مندر جا کر وہ اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا. ایک ایمان والے کی شان ہو ہی نہیں سکتی. اور وجہ یہ بتائی جائے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ان کا دل رکھنا ہے. اگر یہ وجہ کہہ رہے ہیں تو یہ تمہاری نادانی ہے اور تمہاری بے وقوفی ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو بھیجا اور اسی توحید کے لیے حضرات انبیاء کو آروں سے کاٹا گیا. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور حضرت موسیٰ کو بھی وہ حملہ کرنے کے لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا. اور خود اللہ کے رسول، ہم سب کے محبوب رسول کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس سرور کائنات کو بھی قتل کا منصوبہ بنایا گیا. کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اے نبی، اے محمد، ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے لیکن آپ بھی ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، آپ بھی ہمارا دل رکھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اعلان ہوا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون. آج جو لوگ ڈھونگ کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں اپنی سیاست کے لیے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنی بزنس کے فائدے کے لیے مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو کر اور ان کے ساتھ مشرکانہ عمل کر کے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ نبی کا جواب ہے. نبی نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرنے والے ہو میں تو ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. اس میں شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی. لیکن
یہ نہیں کہا گیا کہ شرک مت کرو، کہا گیا کہ جو جو چیزیں شرک کے قریب لے جاتی ہیں ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ جیسے اگر آج انسان کسی سے خوش ہو جائے، کوئی کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی اچھی چیز کر جائے تو انسان خوشی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جب شکریہ ادا کرتا ہے تو اس نے بھی ایک لمٹ رکھی کہ انسان خوشی کے مارے کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا اور کسی کی تعظیم کے لیے جھک نہیں سکتا، اور اس تعظیمی سجدہ وہ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا۔ لیکن آج کی امت میں شرک سے بچنے کے لیے تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی انسان جتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ہم سب کے محبوب رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی بھی سجدہ تعظیمی کر نہیں سکتا، کوئی جھک نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ ہمارے اکابر کا ایک طریقہ تھا، وہ جتنے بھی بڑے اولیاء تھے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے سامنے جھک کر ان کے ہاتھ کو بوسا دے، اور اگر کوئی پیر ہے اپنے سامنے اگر وہ سجدہ کرنے کو جائز سمجھ رہا ہے تو گویا کہ وہ بھی ایک طرح سے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو ابھی چند دنوں قبل ہمارے اسی ملک کی یا پڑوس ملک کی صورتحال ہے کہ قریب میں کسی نے حضرت محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے مجسمہ اور پتلا اور گویا کہ اسے بت بنا لیا اور اس کو دودھ سے نہلایا جا رہا اور اس کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ شریعت نے اسی لیے تو کہا کہ سجدہ تعظیمی کسی کے سامنے جھکنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ آج وہ صرف تعظیم جھکا ہے، ممکن ہو کہ اگر وہ عبادت کے لیے جھکے۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ عمر بالغ نے سود کے بارے میں بھی حکم فرمایا کہ سود بھی حرام، اور سود کے جتنے لوازمات ہیں، جو چیزیں سود تک لے جاتی ہیں، ان سارے چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور آگے اللہ جل جلالہ عمر بالغ نے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود وہ انسان کے مال کو گھٹاتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے۔ انسان کیا سوچ رہا ہے کہ انسان اگر سود لے رہا ہے اور سود آج اس نے 1 لاکھ روپے سود دیے اور انہیں بیاج پر دیا اور اس نے کہا کہ ایک مہینے کا انٹرسٹ وہ گویا کہ 2% ہے، 2000 ہے، یا جتنا بھی اس نے مقدار رکھی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ 1,02,000 ہو گئے، 2 مہینے کے بعد ایسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سوچ یہ رہا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتے ہیں اور یربی الصدقات، اور اللہ صدقے کو بڑھا دیتے ہیں۔ آج کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد سود پر تھی اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے منٹوں میں جاب لیس کر دیا، نوکریوں سے نکال دی، کیوں؟ یہ سود کے نقصانات تھے کہ سود جہاں بھی آئے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی طرح کے گناہوں کی اس سنگین کو بیان فرمایا، لیکن سود کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سود کی حرمت کا اعلان آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جیسے سود کی حرمت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کے چچا تھے، آپ سے تعلق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ حضرت عباس نے جس کو قرضہ دیا ہے سود پر، وہ صرف اپنا اصلی قرضہ واپس کریں گے، وہ سود واپس نہیں کریں گے۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات کا پتہ چلا اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ سود وہ ان سے حرام ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا ہے کہ حضرت عباس
کو جو بھی سود دینا تھا وہ سب کے لیے حرام، وہ سب کے لیے ابھی نہیں دینا ہے۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے آئے اور آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول میں صرف سود نہیں بلکہ جتنے لوگ مجھے قرض دینا تھا میں اس قرض کو بھی اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اور انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ سود لے کر وہ اپنے آپ کو اچھا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم گویا کہ جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ انسان اگر دنیا میں دیکھے تو اگر کسی بڑے اور چھوٹے میں جنگ ہو جائے، جیسے ابھی قریب میں رشیا اور یوکرین کی چلی، اسرائیل اور حماس اور فلسطین کے درمیان چلی، اور اس میں ابھی بھی چل رہے ہیں، ممکن ہے اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اسرائیل جو مضبوط نظر آ رہا ہے وہ کبھی ہار بھی سکتا ہے، اور رشیا جو مضبوط نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہار سکتا ہے، اور انسان دنیا میں کسی بھی طاقتور سے مقابلہ کر لے امید تو ہو سکتی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے جیت تو سکتا ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کرے تو اس کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، ایک آدمی مجبور ہے، پریشان حال ہے، اور اسے رہنے کے لیے، گزارا کے لیے کوئی ذریعہ اور سبب نہیں ہے، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں انسان اپنی زندگی میں سود لے سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس کے جان کے جانے کا خطرہ ہے اور اس کے سامنے کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنے جان کو بچانے کے لیے، اگر وہ سود کے ذریعے سے اگر اپنے جان کو بچا سکتا ہے تو شریعت نے حکم دیا کہ جو چیزیں اس کے لیے حرام تھی اب حلال ہو گئی ہے۔ مردار کا کھانا حرام تھا لیکن اپنے جان کو بچانے کے لیے اسے حلال ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اختیار دیا۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو شریعت پہ اتنا پابند بنائے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے لیکن حرام کو کھانا پسند نہ کرے، اللہ کے ہاں اس پر بھی اجازت ملے گا، لیکن اجازت تو دی ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے سود کو تو لے سکتا ہے، آج کے سود کی طرح نہیں۔ انسان وہ آج سود لے رہا ہے تو اچھا مکان بنانے کے لیے لون لے رہا ہے، اور لون لے رہا ہے وہ اچھی سواری کے لیے لون لے رہا ہے، اور لون اگر لے رہا ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لون لے رہا ہے اور سود لے رہا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الربا 70 حوبا ایسرہ ان ینکح الرجل امہ، کہ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، ایسرہ سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ اینکح الرجل امہ، کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، کہ جس طرح انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو جتنا برا سمجھتا ہے اور اپنے ماں کے ساتھ غلط کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کہیں زیادہ گناہ وہ سود کا ہے۔ اور سود لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مال حقیقت میں بڑھ نہیں رہا ہے بلکہ وہ گھٹ رہا ہے، وہ تو اسے ایک غبارے کی طرح ہے، اس بیلون کی طرح ہے کہ انسان جیسے جیسے اس کو پھونکتا ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس نے تھوڑا سا پھونکا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اور پھونکا اور بڑا ہوا، لیکن ایک حد ہے، اس کے بعد جا کر وہ بیلون بجائے بڑا ہونے کے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ گویا کہ سود لینے والا، گویا کہ سود تھوڑا تھوڑا لے کے سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے اور اس کا مال اور وہ اضافہ ہو رہا ہے، وہ تو اس بیرون کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ بَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب اللہ کا عذاب آ جائے، اور ہلکی سی سوئی اور اس پر اگر لگا دی جائے اللہ کے عذاب کی تو پھر وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل کہ جس طرح اگر کوئی آدمی اگر اپنے لیے کچھ کما رہا ہے ذریعہ معاش اور اپنے ذریعے سے کچھ گزارا کر رہا ہے تو اس نے 1000 روپے کمائے اور اسی 1000 روپے کو کما کر اس نے جیسے اس کی تنخواہ آئی 100 روپے گویا کہ 10% اس نے گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ اب ظاہر اعتبار سے انسان کو لگ رہا ہے کہ میرا مال گھٹ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کا اعلان ہے کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہ گھٹ نہیں رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی سود لے کر سود رہا تھا کہ بڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ گھٹائیں گے، کیسے گھٹائیں گے کہ اس کے گھر میں نحوستیں ہی نحوستیں رہیں گی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سود میں ملوث ہیں اور سودی کاروبار میں مبتلا ہیں عام طور پر وہ لوگ پریشان ہی رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسان بعض مرتبہ سود میں مبتلا ہو کر وہ اتنا نقصان اٹھاتا ہے کہ اپنا جو اصل ہے اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کے اس معاشرے میں ہمیں بھی اپنے آپ کو اس سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آج ہلکی ہلکی چیزوں کے لیے انسان وہ سود میں مبتلا ہے۔ ایک وہ حضرات صحابہ تھے کہ جنہوں نے کئی ہزاروں روپے انہوں نے چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ ابن یزید حتبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو تجارت کے لیے 4000 دینار دے کر بھیجے اور وہ گیا اور جا کر تجارت کرتا رہا۔ اتنے میں خبر آئی کہ اس غلام کا انتقال ہو گیا، اور چونکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غلام کا جو مال ہے وہ آقا کا مال ہے، چونکہ غلام آقا کے تابع ہے تو جو مال غلام کا ہے وہ آقا ہی کا ہے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ اس غلام کا انتقال ہو گیا اور جا کر دیکھے تو جو انہوں نے 4000 دیے تھے وہ 25000 ہو گئے تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کے جو یہ 4000 سے 25000 ہوئے ہیں، یہ 25000 یہ آدمی اس کے 4000 درہم کے ذریعے سے سودی کاروبار کرتا تھا، تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ مجھے اس کے 25 کیا یہ 4 بھی مجھے نہیں چاہیے، اور انہوں نے وہی اس سارے مال کو چھوڑ دیے اور چھوڑ کر اپنے وطن پر واپس آ گئے۔ اور انسان اگر سود میں مبتلا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بعض گناہ ایسے رکھے ہیں جس کا وبال آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کا وبال اسے دکھا دیتے ہیں۔ لیکن انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر سارا یہ نظام چل رہا ہے تو شریعت نے جو جواز کی شکل دی وہ حلال بیع کی جواز کی شکل دی، اور اس نے فرمایا کہ اگر تم بیع کو اختیار کرو گے تو اس کے ذریعے سے روزگار بھی ملے گا اور اس کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں میں بھی برکت رہے گی۔ جس طرح ایک آدمی اگر اپنے 5 لاکھ روپئے اگر وہ سود پر دے رہا ہے تو وہ صرف اپنے مال کو بڑھا رہا ہے، وہی اگر تجارت میں لگا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کی روزی کا وہ ذریعہ بن رہا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ بن رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اگر ہم چھوٹے سے ہلکے معاملے کے لیے اگر ہم سود میں ملوث ہیں تو ہم تو گویا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور امت کے ہر ایک فرد کو اللہ سود کی لعنت سے حفاظت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، چونکہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حدیث اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن انسان صرف دعا کے غرض سے اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی، اے اللہ مجھے رجب کے مہینے میں
عطا فرما اور میری رسائی اور رمضان تک نصیب عطا فرما۔ ابھی رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، گویا کہ یہ مہینہ یہ اس کی تمہید ہے، ابھی سے ہمیں اس روحانیت کو اپنے اندر لانا ہے اور ابھی سے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا ہے۔ ابھی ہمارے اس ملک میں ایک بہت بڑا ایک ہنگامہ چل رہا ہے کہ 22 جنوری کو کسی وہ مذہبی مقام کی وہ افتتاح کا دن ہے، اس موقع پر یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ میرا اسم خوش نہیں کرنا ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے اور ہمیں یہ سوچنا یہ ہے کہ ایک جو مسجد کو شہید کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ چونکہ وہ غیر آباد تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو آباد نہیں کیا، اللہ نے اس کا عذاب نازل فرمایا کہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ وہ دو غیر شہید کر دی گئی اور اس پر کچھ تعمیر کر دیا گیا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمیں اپنے موجودہ مساجد کو صرف تعمیر کے ذریعے سے نہیں، ہمیں وہاں عبادت کے ذریعے سے آباد کرنا ہے۔ اس موقع پر اس پیغام کو لے کر جانا ہے، یہ نہیں کہ فلاں جگہ اتنا مجمع جم جائے، فلاں جگہ اتنا مجمع جم جائے۔ مجمع جمنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا بجائے پیدا ہونے کے وہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ ہمارا نوجوان وہ جذباتی ہے، نہ جانے کچھ کر دے، بجائے اس کے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ جو مجمع جو نماز جو اہمیت ہم جمعہ کی نماز کے لیے دیتے ہیں، وہی اہمیت ہمیں ہر نماز کو دینا ہے۔ اور جس دن فجر کی نماز میں یہ مجمع آ جائے تو اللہ کی طرف سے وہی مددیں آئیں گی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کی مدد فرمائی اور غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، وہی مددیں اللہ آج بھی نازل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں اس موقع پر ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کچھ عزائم کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مساجد کی اور ہر مذہبی مقامات کی اللہ ہر ایک مقام کی حفاظت عطا فرمائے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے بھی اللہ حفاظت عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک میں امن اور بھائی چارے کے ماحول کو اللہ ہمیشہ باقی رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔